دوسرے رکوع کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ جن ساتھیوں کو پتہ نہیں یہ ساتھی کو بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتم، اور اگر تم ہو، فی ریب، کسی تردد میں، شک میں، مما، اس کلام کے بارے میں، نزلنا، جو اتارا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتو، تو لے آؤ، بسورۃ، ایک سورت، من مثلہ، اس جیسی، وادعو، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے حمایتیوں کو، مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن لم تفعلوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فاتقوا، تو بچو، النار التی، اس آگ سے، وقودھا، جس کا ایندھن، الناس، آدمی ہیں، لوگ ہیں، والحجارۃ، اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو تیار کی ہوئی ہے کافروں کے لیے۔ ان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24، ان میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے معجزے کے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا ہے۔ تو یہ اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ اس سے پہلے جو کل کا درس تھا، اس سے پہلے والی 2 آیتوں میں توحید کا بیان تھا کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے لیے دلائل بیان کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، اور تمہارے لیے وہ آسمان سے بارش برساتا ہے، پھل اگاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو کہ عام طور پہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا، اور پھر اس پانی کے ذریعے پھل پھول نکالتا ہے۔ تو یہ آیتوں میں قرآن پاک کا جو ایک اعجاز ہے، اور ساتھ ساتھ پوری دنیا کو چیلنج کیا جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ اصل میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر آپ کو نبی بنا دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے گئے، پروپیگنڈے کیے گئے۔ کسی نے کہا یہ شاعر ہے، یہ کلام جو پڑھ رہا ہے یہ تو شعر و شاعری ہے، کسی نے کہا یہ تو سحر ہے، اور یہ ساحر ہے، جادوگر ہے۔ مختلف قسم کی باتیں، مختلف قسم کے پروپیگنڈے انہوں نے قرآن کے خلاف اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے۔ بہت ساری باتیں وہ کرتے تھے۔ تو اس کلام میں شک کیا، یہاں ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے، پہلے بھی گزرا تھا، لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ریب اس شک کو کہتے ہیں، اس شک سے بھی کم درجہ ہے، ایسا تردد، ایسا وہم جس کی کوئی بنیاد اور کوئی دلیل نہ ہو۔ شک تو پھر بھی بڑی بات ہے، کسی دلیل کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، لیکن ریب یہ شک کا بالکل معمولی سی درجہ ہے، اور ایسا شک، ایسا وہم، تردد جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں، جس کی دلیل نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم اتنا معمولی سا ذرا سا بھی شک ہے اور اس کی دلیل بھی کوئی نہیں ہے، اور اس کلام کے بارے میں ہے کہ نزلنا علی عبدنا، یعنی قرآن مراد ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر، یہاں بندے سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
جو ہم نے اپنے بندے یعنی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس پہ تم اگر معمولی سے شک بھی کرتے ہو تو پھر کیا کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی بھی صورت لے کے آؤ۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، اور یہاں بھی متعین نہیں کیا کہ اس جیسی صورت لے کے آؤ، سورہ بقرہ جیسی لے کے آؤ، سورہ آل عمران جیسی لے کے آؤ، یا اور بہت ساری صورتیں، اس میں چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی شامل ہے۔ تو جو سب سے چھوٹی صورت ہے وہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ہے، تو اس جیسی کوئی صورت بھی بنا کے لے آؤ، کیونکہ قرآن عربی میں تمہیں بھی اپنی عربی پر بڑا ناز ہے، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، اور تمہارے اندر بہت بڑے بڑے فصحاء بلغاء موجود ہیں، تو لہٰذا مل جاؤ سارے۔ اور آگے فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، اگر اکیلے نہیں کر سکتے تو جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں، تمہارے حمایتی ہیں، اللہ کو چھوڑ کر باقی سب کو بلاؤ۔ ان کو تو صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو سب کو بلاؤ، پوری دنیا سے سب کو اکٹھا کرو، اور اس قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی صورت جیسی ایک صورت بھی بنا کر پیش کر دو۔ چیلنج دیا، اور یہ ایسا قرآن کا معجزہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی اس کا جواب دے سکا ہے۔ اس لیے آج بھی مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہے، ایک ادنا سے ادنا مسلمان بھی، ایک گنہگار آدمی بھی آج بھی اس قرآن کو بنیاد بنا کر کفار کو، اس قرآن کو نہ ماننے والوں کو چیلنج دے سکتا ہے کہ تمہاری ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے اور اس وقت دنیا بہت آگے جانے کا دعویٰ کر رہی ہے، تو چلو قرآن کو یا مانو، نہیں مانتے ہو پھر اس جیسی ایک صورت بنا کے لے کے آؤ، لیکن نہیں لا سکے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے، جیسے وہ کہتے تھے یہ تو کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ جو یہ سارے کلاموں کے اوپر جو سب سے اونچا کلام ہے، یہ تو اس ذات کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ اس لیے تو یہ ایسا معجزہ ہے۔ پھر آگے بتایا بھی ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگر تم ایسا یعنی تم یہ اس طرح کی صورت بنا کے نہیں لا سکتے، اور پھر اس سے آگے کی بات ہے وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ وجہ وہی ہے کہ یہ تمہارے جیسے انسانوں کا کلام نہیں ہے۔ تو پھر اگر نہیں کر سکتے، نہیں مانتے، تو پھر اس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اسی آگ میں پھر تمہیں جلایا جائے گا۔ اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اس قرآن کو، اس پیغمبر کو نہ ماننے والوں کے لیے۔ تو یہ قرآن کی حقانیت کا بیان ہے، لیکن اس کے ذریعے اللہ جل شانہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حقانیت کو ثابت کیا ہے کہ یہ قرآن بھی سچا ہے، اور جس بندے کے اوپر ہم نے نازل کیا ہے وہ بندہ بھی سچا ہے۔ اور یہ خود اس نے دعویٰ نہیں کیا، اس نے خود دعویٰ نہیں کیا کہ یہ نبی ہونے کا، اس کو ہم نے نبی بنایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کلام پاک پڑھتے تھے یا عام گفتگو کرتے تھے، تو قرآن کریم کی سورہ نجم میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو باتیں کرتے ہیں عام روٹین سے ہٹ کے قرآن سے، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو وحی ہماری طرف سے آتی ہے بس یہ وہی بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی گفتگو بھی تھی وہ ساری وحی تھی۔ فرق ہے تھوڑا سا، یہ اس قرآن کو وحی مطلوب کہتے ہیں، اس کی ہم تو تلاوت کرتے ہیں، اور احادیث کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کہی ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے نہیں کہی ہے، وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی منشا سے ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ یہ ہے
باقی تمام انبیاء کو اللہ جل شانہ نے معجزات دیے، اور ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے، لیکن جتنے انبیاء کے معجزات تھے وہ اس نبی کے ساتھ خاص تھے۔ جو ہی نبی کی وفات ہو گئی تو وہ معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ ان کے پاس جو وہ ڈنڈا تھا، عصا، اس کو پھینکتے تھے تو وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ لیکن آج اگر کوئی اس طرح کرے تو نہیں ہوتا۔ اگر وہی عصا مبارک بھی آج اگر کوئی اور کرے تو وہ سانپ نہیں بنے گا۔ تو معجزہ وہ نبی کی زندگی کے ساتھ خاص تھا، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہزاروں معجزات دیے، ان میں سے 2 معجزات ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی قیامت تک موجود رہیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور یہ آپ کا امتیاز ہے۔ ایک معجزہ ان میں سے قرآن ہے۔ یہ قرآن، یہ جو قرآن کا چیلنج ہے یہ قیامت تک ہوگا۔ کوئی آدمی بھی نہ اس چیلنج کو قبول کر سکتا ہے اور نہ اس میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ وَلَن تَفْعَلُوا، تم کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے۔ سب کو کہا ہے، سب انسانیت کو کہا ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے۔ آپ سب دنیا سے چلے گئے 1450 سال ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تک اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ دوسرا معجزہ وہ حج کے موقع پر جو تینوں جمرات کو شیطانوں کو ہر سال لاکھوں حاجی وہ جا کے کنکریاں مارتے ہیں، اور ہر آدمی 7 کنکریاں مارتا ہے اور ادھر سے کنکریاں لے کے آتے ہیں۔ اب یہ ایسا معجزہ ہے، تھوڑا سا غور کیجئے کہ اتنے سارے، جب سے یہ حج کا حکم ہوا ہے اس کے بعد سے کنکریاں مارتے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں، یہ تو شاید کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں کنکریاں بن جاتی ہیں، اور وہاں تو ڈھیر لگ جاتا، اور وہ شیطان جمرات اس میں گم ہو جاتے، پتہ نہیں چلتا۔ اتنی زیادہ کنکریاں وہ ہر سال ہوتی ہیں، اور کب سے حج شروع ہے لیکن وہاں ان کنکریوں کا ڈھیر موجود نہیں ہے۔ وہ کنکریوں کا ڈھیر نہیں ہے، اور اس میں پابندی بھی ہے، جو کنکری ماریں گے اس ایک دفعہ ماری گئی ہو وہاں سے اٹھا کے نہیں مار سکتے، باہر سے لے کے آئیں گے، مزدلفہ سے ادھر سے لے کے آئیں گے، وہ کنکری دوبارہ نہیں مار سکتے۔ تو پھر سوچنے کی بات ہے وہ کنکری کہاں جاتی ہے؟ پھر کوئی آدمی اٹھا بھی نہیں سکتا، اور کوئی انتظام بھی نہیں ہے کہ کوئی اٹھائے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، جس آدمی کا حج بھی قبول ہو گیا اس کی کنکری وہ فرشتے آ کے اٹھا لیتے ہیں، اور کتنے سال ہو گئے۔ تو یہ ایسا معجزہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اسی طرح زندہ و جاوید ہے، یہ قرآن بھی اور یہ دوسرا جو معجزہ ہے جمرات کی کنکریوں والا بھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اس میں جو باتیں اللہ نے فرمائی ہیں وہ برحق ہیں، سچی ہیں، اور اس کی وجہ سے جس بندے والے سے نبی پر نازل کیے وہ نبی بھی سچا ہے۔ تو ان 2 آیات میں اللہ نے اسی بات کو ثابت کیا۔ ہاں، جو نہیں مانے گا، مان لے تو اس میں کی خیر ہے، دنیا آخرت کی بھلائی ہے، کامیابی ہے۔ نہیں مانے گا تو پھر بتا دیا کہ ایسی آگ میں جس کا ایندھن انسان پتھر ہوں گے، اور جو نہ ماننے والوں کے لیے ہم نے تیار کی ہے، پھر وہ تمہارا مقدر وہ آگ ہوگی، وہ دوزخ ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔